قرض حسنہ لفظ سنا ہے نہیں سنا؟ قرض حسنہ کیا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور کوئی انٹرسٹ نہ لیں، اس سے نفع نہ لیں آپ اس سے. لفظ انٹرسٹ کے معنی نفع. آپ قرض دیں اور اس سے کوئی نفع نہ لیں، کیونکہ جو آپ انٹرسٹ لیں گے نفع لیں گے، وہ نفع نہیں ہے، وہ سود ہے. تو آپ اس سے کوئی انٹرسٹ اور کوئی نفع نہ لیں. کیوں قرض دیں؟ اللہ سے ثواب لینے کے لیے قرض دیں. اور پھر قرض لینے کے بعد، قرض دینے کے بعد بھلے انداز سے اسے واپس لیں. اس طریقے پر اس سے واپس نہ لیں کہ وہ پریشان ہو جائے، واپسی میں وہ پریشان ہو جائے. یہ قرض حسنہ ہے. حسنتن کے معنی شاندار قرض. شاندار قرض یہ کہ قرض دیا، کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، جتنے $1000 دیا 1000 ہی واپس کیجیے. اور واپس لینے میں بھی کوئی پریشانی نہیں، سہولت کے ساتھ، جیسی گنجائش سے سارے ایک ساتھ دیے تو لے لیے، 100 کر کے دیے تو لے لیے، سال بھر کا وعدہ کیا تھا 1.5 سال میں دیے تو لے لیے، غرض کچھ زیادہ اسے پریشانی میں نہیں ڈالا. تو یہ قرض حسنہ ہے. اور کیوں دیا ہے؟ اللہ سے ثواب لینے کے لیے دیا ہے. یہ قرض حسنہ ہے. یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، آج کل ہم مسلمانوں کا حال ٹھیک نہیں رہا. آج کل ہم مسلمانوں کا حال ٹھیک نہیں رہا. کوئی مسلمان کسی کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں. گھر میں پیسے رکھے ہیں، ایک آدمی آیا کہ مجھے $1000 چاہیے پلیز. اس نے کہا پلیٹ. پلیز کی جواب میں پلیٹ نہیں ہے میرے پاس. اور نہیں ہے میرے پاس یعنی جیب میں نہیں ہے. وہ جو بکسوں میں ہے وہ تو دور ہیں، اور جو کارپیٹ کے نیچے ہیں وہ دور ہیں. وہ بلیک کے کارپیٹ کے نیچے گھستے ہیں، وہ تو دور ہیں. میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا. میرے پاس یعنی میرے جیب میں نہیں. یہ ہلا کرتا ہے کہ میرے پاس تو ہے نہیں. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس کو پیسے دینے کا مطلب اسے لڑائی مولنا ہے. اسے پیسے دینے کا مطلب اسے لڑائی مولنا ہے. دیں گے یہ واپس کرے گا نہیں، اور اتنا پریشان کرے گا کہ آگے اسے لڑائی ہو گئی. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ توڑیا کر دو کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرے پاس تو ہے نہیں. آج سب مسلمان یہی صورتحال اختیار کرتے ہیں. کیوں اختیار کرتے ہیں؟ لینے والے نادہند ہو گئے ہیں، اور انہوں نے قرض حسنہ کی تعریف بدل دی، ڈیفینیشن بدل دی. کہ انہوں نے قرض حسنہ ایک دوسرے سے قرض لے لو، اور جب مانگنے کا آئے تو ہنس دو. پوری قرض حسنہ کی ڈیفینیشن ہی بدل دی. جب قرض لینے کے لیے جاؤ تو منہ لٹکا کر، منت کر کے، سماج کر کے، پیر پکڑ کر کے لے لو قرض، اور وعدہ کر لو سال بھر کا. اور جب وعدہ پک جائے اور لینے کے لیے آئے تو ہنس دو. جب بھی آئے تو ہنس دو. یہ قرض حسنہ ہے. اب قرض حسنہ کی ساری ڈیفینیشن ہی بدل دی. اور یہی لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے سال بھر کا وعدہ کیا ہے، اور سال بھر کے وعدے کے بعد میں سال بھر کا وعدہ پورا ہو گیا، وہ آ کے مانگتا ہے تو میرے پیسے دو. کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اس لیے لوگ قرض نہیں دیتے. ورنہ اگر کوئی کسی سے قرض مانگے اور جس وقت اس نے وعدہ پورا کیا ہے اگر ٹھیک وعدے پر دے، بلکہ ایک دن پہلے دے دے، تو آدھی رات کو آدمی آئے گا، اپنی ضرورت پیچھے رکھے گا، بھائی کو پہلے دے گا. مسلمان بھائی کو پہلے دے گا. مسلمان اتنا گیا گزرا نہیں ہے، مگر لینے کے لچھن چاہیے. دینے والے تو بہت ہیں، لینے کے لچھن چاہیے. میں آپ کو قصہ سناؤں اپنا. میرے محلے میں ایک بہت ہی غریب آدمی بیچارہ رہتا تھا، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. وہ موقع سے میرے پاس قرض لینے آیا کرتا تھا. کبھی 500 روپے لے گیا، کبھی 1000 روپے لے گیا، اور وہ کچھ دھاگے واگے لا کر چوٹیاں عورتوں کی بناتا تھا، میلوں میں بیچتا تھا. تو مال لاتا تھا، پیسے لے آتا تھا، اور مال لاتا تھا اور بیچتا تھا، اور پھر نفع گھر میں استعمال کرتا، میرے پیسے دے جاتا تھا. میرا خیال 50 مرتبہ وہ پیسے مجھ سے لے گیا. لیکن اگر اس نے وعدہ کیا کہ میں جمعہ کے دن پیسے دوں گا تو سنیچر کبھی نہیں آنے دی. اس نے کبھی سنیچر نہیں آنے دی. جمعہ کے دن اس نے کہا تو جمعرات کو لا کے میرے پیسے دے دیتا تھا. 1-2 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مقررہ وعدے پر وہ نہیں دے سکا، تو جمعہ کے سے پہلے جمعرات کو میرے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں جمعہ کو پیسے نہیں دے سکوں گا، پیر تک کی مہلت دے دو.
میں نے کہا چل منگل کو دے دیجیے. اور ایسا بھی ہوا ہے وہ میرے گھر آیا کہ مجھے 1000 روپے چاہیے اور میرے گھر میں پیسہ ایک نہیں ہے تو میں نے دوسرے کے یہاں سے قرض لا کر اسے دیے. لے بھی اپنی ضرورت پوری کر, غریب آدمی ہے وہ تو بیچارہ اسی طریقے پہ اپنا گھر چلا رہا ہے, تو میں نے دوسرے سے قرض لا کر اسے قرض دیے. خیر اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا ایک ہی لڑکا ہے, وہ لڑکا بھی یہی کام کرتا ہے, وہ بھی ایسا ہی غریب ہے. وہ لڑکا بھی آیا میرے پاس لینے کے لیے 500 روپے لے گیا اور اس نے وعدہ کیا ہفتہ دن 15 دن میں دوں گا. 7 مہینے تک نہیں واپس کیا اس نے. کئی مرتبہ میں نے تو نہیں مانگا مگر میرے بچوں کے ذریعے سے میں نے اسے کہلوایا, نہیں دیے اس نے واپس, کہنا ہی چھوڑ دیا. پھر 7 مہینے کے بعد دے گیا ہوا کر, لیکن پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی میرے پاس آنے, اور آئے گا تو میں یہ کہوں گا کہ بھیا میرے پاس گنجائش نہیں. یہی کہوں گا میں اس سے کہ بھیا میرے پاس گنجائش نہیں. دیکھو اس کے باپ کے ساتھ میرا برتاؤ اور تھا, اس کے ساتھ برتاؤ دوسرا کروں گا. کیوں کروں گا؟ دونوں کے لچھن الگ الگ تھے. تو یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج کل قرض حسنہ کوئی دینے والا نہیں ہے اس لیے ہمیں بینک سے لون لینا پڑتا ہے. آج کل لوگ یہ بات کہتے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. قرض حسنہ دینے والے آج بھی ہیں, اور آج حاتم طائی کو بھی پیچھے چھوڑ دے ایسے مسلمان ہیں. لیکن لینے کے لچھن چاہیے, لینے کے کیا آدمی کے پاس نہیں, لینے کی حیثیت چاہیے. لو, وعدہ کرو, اور وعدے سے 2 دن پہلے اس کی رقم اسے پہنچنی چاہیے. اگر تمہارے پاس نہ ہو آسمان کے تارے توڑو مگر مقررہ تاریخ پر لا کر دو. دیکھو پھر تمہیں قرض حسنہ کیسے نہیں ملتا. ایک آدمی کو بزنس کرنی, ضرورت مند نہیں, غریب نہیں ہے, ضرورت مند نہیں, اسے بزنس کرنی. اب بزنس کے لیے ایک آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے 50,000 روپے $50,000 دے دو, مجھے بزنس کرنی ہے. یہ تو ہو سکتا کوئی دے کوئی نہ دے. کیوں؟ وہ بزنس کرنے کے لیے تمہیں کیوں دے گا؟ وہ 50,000 کے اپنی بزنس نہیں کرے گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا, بزنس کے لیے قرض لینا اس کی بات نہیں کر رہا. میں غریب کی ہیلپ کا جو قرض حسنہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر سوسائٹی میں کوئی غریب ہے, کوئی نادار ہے, کوئی پریشان ہے تو اسے مسلمان قرض حسنہ نہ دے, ممکن نہیں نہ دیں. اگر اس کے اندر لینے کی حیثیت صلاحیت ہے اور وہ وعدے کے مطابق واپس کر سکتا ہے, ہر مسلمان غریب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ قرض حسنہ تھا. شریعت کی اصطلاح میں 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو جو زکوٰۃ, صدقہ فطر اور صدقہ نافلہ جو آدمی کہتا ہے دیتا ہے, اس کو تو شریعت کی اصطلاح میں صدقہ کہتے ہیں. اور ملت کی بہبودی کے لیے جو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا ہے اسے قرآن کی اصطلاح میں اللہ کو قرض حسنہ دینا کہتے ہیں. اس کو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتے ہیں. جہاد میں, قتال میں, مدرسوں میں, مسجدوں میں, ملت کے کسی بھی کام میں جو خرچ کیا جائے گا, اس خرچ کرنے کو قرآن نے جگہ جگہ پر کہا ہے کہ یہ تم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو. وہ جو صدقہ دیا ہے اس صدقے کا اجر ملے گا, اور آخرت میں ملے گا. دنیا میں اس کی کچھ برکتیں پہنچ سکتی ہیں, پہنچ بھی سکتی ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ جو قرض حسنہ دیا ہے وہ قرض حسنہ تو دنیا ہی میں ریٹرن ہونا ہے. یہ قرض حسنہ دنیا ہی میں واپس ہوگا. اور قرض حسنہ تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے, بڑھ کر نہیں ملتا ہے, سیم واپس لوٹتا ہے. لیکن اللہ کو جو قرض حسنہ دیا ہے وہ سیم واپس نہیں ہوگا, وہ بڑھ کر واپس ہوگا, اور سوایا ڈیوڑا ہو کر نہیں, کئی گنا بڑھ کر واپس لوٹے گا.